بہنا بھی جناب گفتگو پہ سنیاں نے انہاں دے واسطے بھی عرض کردہ چلا جاواں. سنیو ذرا، ایک عورت فوت ہو گئی تے دوسری عورت جدو غسل دین واسطے آئیے جناب، اس غسل دین والی عورت نے کہا کہ اس عورت دے فلاں بندے نال تعلقات صحیح نہیں نے، اتنی گل کیتی ہے. اس میت دے ہاتھ جناب رکھیا تے ہاتھ میت نال چپک گیا ہے، ہاتھ میت نال چپک گیا جناب. بڑے زور لائے کہ میت ہاتھ چھوڑ دے وے، لیکن اودی ٹنگ نال اس عورت دا ہاتھ چپک گیا ہے. وقت گزردا چلا جا رہا ہے جناب، جنازے دا وقت آ گیا ہے. لوگوں نے کہا یار چرپائی لے کے آؤ جنازہ پڑھیے، تے عورتاں نے کہا کیویں چرپائی لے کے آئیے؟ ایک عورت دا ہاتھ میت نال چپک کے آئے جناب، جدا نہیں ہو رہے آئے. تے ساری عورتاں تے گھر والے نے کہا جناب اس زندہ دا ہاتھ کٹ دے وہ تاکہ جناب میت دا جنازہ پڑھیا جاوے. تے زندہ عورت دے وارث بول پہ کہندے نے نا نا ساڈی عورت دا ہاتھ نہ کٹیو، اے ساری زندگی واسطے معذور ہو جاوے گی. پھر لوگوں نے مشورہ دیتا ہے جناب انج تا کرو میت دا گوشت کٹ دے وہ تاکہ ہاتھ سے جدا ہو جاوے. میت والے گھر والے نے کہا جناب ساڈی میت دا گوشت کیوں پہ کٹ دے ہو، ساڈی میت دی بے حرمتی ہو جاوے گی. آ سن سجنا، مدینہ شہر دے اندر میرے نبی دا امت دا ایک ولی ہے جنوں دنیا حضرت امام مالک کہندی ہے. اے تھوڑی گفتگو سن رہے ہو، یقین کرو میں نو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ تسی توجہ نال میری گفتگو سن رہے ہو. حضرت امام مالک آ گئے جناب. لوگوں نے کہا حضور بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ایک زندہ عورت دا ہاتھ مردہ عورت نال مل گیا جناب تے جدا نہیں ہو رہا. بڑے وسلال کلائے نے جناب لیکن جدا نہیں ہو رہا. حضرت امام مالک گئے، زندہ عورت دے کولو سوال کیتا ہے دس تے صحیح نا تو کوئی اس میت دی برائی بیان کیتی ہے؟ اسی زندیاں نو نہیں چھوڑ دیاں جناب، زندیاں نو نہیں چھوڑ دیاں جناب. لیکن فرمایا دس تو اس میت دی کوئی برائی کیتی ہے؟ انہیں کیا جناب عورتاں نے ساریاں نے دسیا ہے اس اے گل کیتی ہے جناب کہ اس مرن والی عورت دے تعلقات فلاں مرد نال سن. حضرت امام مالک نے اس عورت دے کول پوچھا دس تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے تیرے کول؟ عورت کہنے لگی جناب گواہ بھی کوئی نہیں، تو اپنی اکھ نال ویکھیا ہوئے. عورت کہندی ہے جے ویکھیا بھی کوئی نہیں. حضرت امام مالک نے کہا ہے اس مردہ نے خود تینوں زندگی دے اندر کوئی ایسی گل دسی ہوئے؟ انہیں کہا جناب ایسی بھی اس عورت نے بھی کوئی گل نہیں کیتی ہے. حضرت امام مالک نے فرمایا پھر تو بہتان بندے آئے، بہتان اس عورت تے لائے، الزام اس عورت تے لائے. حضرت امام مالک نے فرمایا لوگوں قرآن لے آؤ. اج اسی قرآن کو لو دور ہو گئے ہیں سجنا. صبح سویرے واٹس ایپ تے اپنا سٹیٹس سے چیک کر گیا کتنے نے لائک کیتا ہے تے کتنے نے ڈس لائک کیتا ہے، کتنے نے ویکھیا تے کتنے نے نہیں ویکھیا ہے. صبح اٹھ کے جناب اخبار تے ویکھ لیندے ہاں، اے دنیا دیاں جھوٹیاں خبراں تے ویکھ لیندے ہاں، پر سجنا کدے رب دا سچا قرآن پڑھ کے ویکھ لائے اللہ دی قسم ہے تیری زندگی دے اندر بہار آ جائے گی. آج تو پہلے چلے جاؤ جناب جدو صبح ماواں اٹھدیاں سن ریڈیو موجود ہے تے آن کر دیاں سن، ٹی وی موجود ہے تے جناب تلاوت دی آواز نال آغاز ہوندا سی. گھر دے اندر جدو اٹھتے سن جناب کان دے اندر آواز تلاوت دی آ جاندی سی. لیکن ہن او زمانہ گزر گیا جناب، نہ او ماواں جلدی اٹھدیاں نے جناب، نہ خود نماز پڑھدیاں نے، نہ اپنے بچیاں نو اٹھا کے نماز پڑھدیاں نے. لیکن سجنا قرآن پڑھ لے اللہ دی قسم ہے تیری زندگی تے تیری جناب اخروی زندگی بہتر ہو جائے گی. میاں صاحب فرماندے نے کہ قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا پڑھدا ثواب کماوے، جیڑا پڑھ کے عمل بھی کرے دا او تے سدھا جنت جاوے. حضرت امام مالک نے فرمایا قرآن لے آؤ. ہاتھ بن کے عرض کرانگا سجنوں اپنے بچیاں نو سورہ یوسف دی تلاوت سکھاؤ، اپنے بچیاں نو سورہ یوسف دا ترجمہ پڑھاؤ.
بچیاں نو سورہ نور دا ترجمہ پڑھاؤ 18واں پارا ہے جناب سورہ نور دا ترجمہ اپنے بچیاں نو پڑھاؤ سورہ یوسف دا ترجمہ اپنے بچیاں نو پڑھاؤ کہ اے بچیو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیویں جناب اپنے آپ نو گناہ کولو بچایا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے گئے تے رب دے حکم نال دروازے کھل دے گئے اسی قرآن کولو دور ہاں کتنے دور ہاں تسی لوگ بھی میں بھی جو ہی اسی ہسپتال دے اندر داخل ہونے حالا دروازے کولو پہنچے دے نہیں ہے تے دروازہ کھل جاندہ نا سینسر اس نے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں کہ بندہ جو ہی قریب جاوے بڑے بڑے ہسپتال دے اندر ضرورت نہیں پیش آنی ہے کہ دروازہ کھولے جو ہی بندہ سامنے تے دروازہ کدے سوچے نہیں دروازہ کیوں میں کھلیا ایک انگریز سائنسدان مسلمانہ نے اودے کولے سوال کیتا کہ یار بڑی ٹیکنالوجی ہے تواڈے کول کہ تسی دروازہ کھول جو ہی بندہ سامنے آوے تے دروازہ کھل جاندا انہوں نے کہا بڑی حیرت نہیں گل ہے اساں اے ٹیکنالوجی قرآن وچوں کڈی ہے کتھوں کڈی ہے اس نے کہا یار اے قرآن وچوں کیویں کڈی تساں ٹیکنالوجی اس نے کہا تسی صرف قرآن نو پڑھ دے بھی نہیں ہو نا مسئلہ تے اے وے کہ او بے شک کافر ہو کے مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے اتنا عقیدہ ضرور ہے کہ اے قرآن جتنا بھی ہے اللہ نے حق تے سچ نازل فرمایا اس نے سوال کیتا جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے بھی قرآن وچ کتھوں لکھیا اس نے کہا تسا پڑھیا نہیں سورہ یوسف سورہ یوسف نہیں پڑھی نے اس نے کہا جی پڑھی فرمایا جی سورہ یوسف دا ترجمہ پڑھیا ہویا پھر تانوں پتہ لگیا پچھے زلیخا سی اگے یوسف علیہ السلام سن دوڑ دے جا رہے سن تے رب دے حکم نہ دروازے کھل دے جا رہے سن فرمایا اساں نے اس نے وچوں ہی کڈیا کہ بندے نے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ او چلدا جاوے تے دروازہ کھل جاندا ہے فرمایا اساں نے قرآن وچوں کڈیا حضرت امام مالک نے فرمایا لوگوں قرآن لے آؤ جدو قرآن لے کے آئے فرمایا سورہ نور کٹو سورہ نور کٹی گئی ہے توجہ کرے ہو کشمیر کالونی دے اندر رہن والے ہو اے نویں گل ہے جناب جڑی میں تانوں سنا رہا ہاں سورہ نور نکالی گئی تے سورہ نور پڑھی گئی ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا اے سورت پڑھ دے جا رہے نے جدو اس آیت تے پہنچے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری واقعہ یاد ہے جناب کی ہویا عورت ہاتھ چپک کے آئے اے قرآن پہ پڑھ دینے عورت ہاتھ لگ گیا اے قرآن پہ پڑھ دینے جناب کہ کیویں ہاتھ وکھرا ہوئے ساریاں گلاں پچھڑ دو بعد کیا عورت نے الزام لایا ہے بہتان باندھی بہتان بنیا جناب میت نے بارے برا کیا ہے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا جڑا معصوم عورتاں تے بہتان لگائے گا معصوم تے بھولی بھالی عورتاں نو جڑا ورگا لائے گا انہاں تے الزام تراشی کرے گا اللہ دا قرآن کہہ رہا جناب انہوں ایک کوڑا نہیں 2 کوڑے نہیں 3 درے نہیں پورے 80 درے لگائے جان گے حضرت امام مالک نے فرمایا اس عورت نے بہتان بنیا جناب لہذا اس عورت نو 80 کوڑے مارے جان کوڑے مارنا شروع کیتے جناب ایک کوڑا ماریا ہاتھ جدا نہیں ہویا دوسرا کوڑا ماریا ہاتھ جدا نہیں ہویا 40 کوڑے لگ گئے ہاتھ جدا نہیں ہویا 50 کوڑے لگ گئے ہاتھ جدا نہیں ہویا 70 کوڑے لگ گئے ہاتھ جدا نہیں ہویا 79 کوڑے لگ گئے ہاتھ جدا نہیں ہویا جدو 80 کوڑے لگ گئے تے خود بخود میت نالو ہاتھ اس عورت دا جدا ہو گیا اے میں تانوں مردے دی مثال دسی ہے جناب